أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة توجہ ہے، بات شروع کی جائے. والفجر ولیال عشر، فجر کبریائی کی قسم، اور 10 راتوں کی رانائی کی قسم. کیا کہتے لگ رہے ہو؟ ہاں نہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں. تھکو، میں پہلے تھک جاؤں گا. جملہ بولنے لگا ہوں، وصول کر لینا اگر ہو سکے تو. شب عاشور کے اسرار ہمارے لیے اسرار ہیں، حسین کے اتوار ہیں. سمجھ میں آئی یہ بات یا نہیں؟ کھاتے ہو، پانی پیتے ہو، سوتے ہو، جاگتے ہو، اٹھتے ہو، چلتے ہو. جو چپ ہو تم یہ کچھ نہیں کرتے، بولو گنگے ہو. تو یہ تمہارے اتوار ہیں، اسرار ہیں. ایک عالم ربانی کی بات آ گئی ہے سامنے، اب آئی ٹلتی نہیں. اور یہ بھی صحیح زیدی مجھے نہیں پتا کہ نتیجہ کیا نکلے گا. ہاں نہیں، بات پھر وہی دہراؤں گا جو پہلے دن کی تھی کہ 2 قسم کے شیعوں سے میں بہت تنگ ہوں. فضائل کا انکار کرنے والے سے بھی تنگ ہوں، اور انہیں اللہ سمجھنے والوں سے بھی تنگ ہوں. ان دونوں باتوں سے پاک ہونے کا وعدہ کرو تو پھر سناتا ہوں. اسی بات کو لے کے میں نے آگے چلنا ہے ظہیر بھائی مولانا، کہ ہم نے تو رٹا ہوا ہے نا، یہ رسول کا معجزہ، یہ علی کا معجزہ، یہ حسین کا معجزہ. بھائی یہ بات ایسے ہے، تمہارے صحن میں بھینس اور گائے بندھی ہو اور تم سیڑھی لے کے چھت پہ چڑھ جاؤ تو وہ گائے سمجھے گی بڑا معجزہ ہے بھائی، میں تو نہیں جا سکتی، یہ کیسے ہے؟ میری بات ہے، جانور کے لیے معجزہ ہے، تیری آنا جانا عادت ہے. سر سے گزر رہی ہے. تو بس ایسا ہے جسے تو معجزہ کہتا ہے، وہ 14 کی عادت ہے. علامہ قائنی نے نبی صاحب جملہ لکھا ہے اسی زمین پر. بات لمبی ہے، جو میرے اپنے مقصد اور عنوان سے مربوط ہے وہی سنانے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں اِنَّ شَقَّ الْقَمَرِ مَثَلًا مِنَ النَّبِيِّ وَرَدَّ الشَّمْسِ مِنَ الْوَلِيِّ وَهَٰذِهِ التَّطَوُّرَاتُ مِنْ سَيِّدِ الشُّهَدَاءِ كَقَطْعِ الْخُبْزِ نَاو نِصْفِ وَرَدِّ الْوَدِيَّةِ مِنَ الْبَيْعِ وَأَطْوَارِنَا الْمَشْهُودَةِ بِالْعَيْنِ
كونه خوارق العادات بحسب الأغيار عما بحسبهم فلا فرق بينها وسائر شؤونهم إن قدرتهم عليها مثل قدرتهم عليها فهم مثل الله وإن كان ليس كمثله شيء كما أن خلق الكل بالنسبة إليه تعالى كخلق نفس واحدة قضى بالنسبة إليهم قدرتهم عليها مثل قدرته عليه فلا فرق بينهم وبينها إلا أنهم خلقه فتبارك الله أحسن الخالقين. دیکھتا ہوں کتنے تماشائی کتنے خریدار اللہ کرے گا آج ہی ہر بندہ اتار تو بھی شکر ہے شیعہ ہو گیا دوسری مجلس سے ہاں اب دیکھتا ہوں خریدار کتنے بیکار والے کتنے سر اٹھانا میری آنکھوں میں آ کے رکھنا وہ کہتے ہیں رسول کا چاند 2 ٹکڑے کرنا انہا شک القمر یہ ملک نصیر ریاض سے آیا بیٹھا ہے یہ جا کے شکایت کرے گا کہ لاہور والے ٹھیک نہیں سنتے ہاں جاگ جانا پچھلے صاحب آدھو کہتے ہیں انہا شق القمر مثلا من النبی رسول کا چاند شک کرنا ورد الشمس من الولی ولی کا سورج لوٹانا وَهَذِهِ التَّطَوُّرَاتُ مِنْ سَيِّدِ الشُّهَدَاءِ اور سلطان کربلا کی جو بظاہر معجزے اور کرامتیں ہیں یہ ظاہر کرنا کیسے ہے کہ قطع خبز لا نصفین ان کے لیے ایسے ہے جیسے ہم روٹی کے 2 ٹکڑے کرتے چاند 2 ٹکڑے کرنا ایسے ہے جیسے ہم روٹی کے 2 ٹکڑے کریں ورد الودیعۃ من البین یا کسی سے کوئی چیز لے کے اسے واپس کر دیں وَأَدْوَارِنَا الْمَشْهُودَةَ مِنَ الْعَيْنِ یا جس طرح ہماری آنکھوں کے سامنے روزمرہ ہم کام کرتے رہتے ہیں کونہو خوارق العادات بحسب الاغیار وہ کہتے ہیں غیروں کی نظر میں یہ معجزہ ہے بندے کے اندر اتر رہا ہوں میں ہاں بالکل اندر کی تحریر پڑھ رہا ہوں ہاں اور اسی کی روشنی میں نوبہار شاہ جی میں نے پھر اگلا سفر کرنا ہے ملک اور آگے کہتے ہیں یہ معجزہ ہے اغیار کے لیے اما بحسب ہے ان کے نزدیک فلا فرقہ بینہ وسائر شؤونہم کہتے ہیں ان کے جس طرح باقی معاملات ہیں یہ بھی ایسے ہیں فَإِنَّ قُدْرَتَهُمْ عَلَيْهَا مِثْلَ قُدْرَتِهِمْ عَلَيْهَا جیسے وہ پانی پینے پہ قدرت رکھتے ہیں ایسے ہی سورج لوٹانے پہ رکھتے ہیں دیکھو بھائی شیعہ کتاب نہ ہو علامہ قائنی شیعوں کا بہت بڑا علامہ نہ ہو جن کے استاد نے بھی انہیں شمس فلک الفقاہت فقہ کے آسمان کا چمکتا ہوا سورج کہا فقیہ مجتہد نہ ہو میری سزا موت جملوں میں خیانت ہو عبارت میں خیانت ہو ترجمے میں خیانت ہو آگے کا میدہ من نہیں شاہ رخ خانہ ہر حلال موال جاگے آشوی کہتے ہیں جس طرح وہ باقی کام کرتے ہیں یہ بھی ان کے لیے ایسے ہیں اب بڑا سخت فکر آ رہا ہے کون ضمانت دے گا کہ نہ ظرف چھلکے گا نہ ظرف الٹے گا اب جاگنا ہے
یہ ہاتھ کہاں ہے میرا؟ کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ مِثْلُ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وہ کہتے ہیں بے شک اللہ جیسی کوئی شے نہیں مگر یہ اس جیسے ہے۔ جس نے باسی چہرہ لے کے بیٹھنا ہے یہاں اندر آیا کیوں ہے وہ؟ وہ کہتے بے شک کوئی شے اس جیسی نہیں مگر یہ اس جیسے ہے۔ وہ کہتے ہیں کما ان خلق الکل بالنسبت الیہ کا خلق نفس واحدہ، وہ کہتے ہیں جس طرح اللہ کے لیے پوری کائنات بنانا یا ایک نفس بنانا برابر ہے، ان کے لیے بھی ایسے ٹھیک ہو جی؟ کہتے ہیں فَقُدْرَتُهُمْ عَلَيْهَا مِثْلَ قُدْرَتِهِ، جیسے اس پر وہ قدرت رکھتا ہے ویسے یہ رکھتے ہیں۔ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ إِلَّا أَنَّهُ خَلْقُهُ، کہتے ہیں ان میں اور اس میں کوئی فرق نہیں، بس یہی ہے کہ وہ ان کا خالق ہے۔ اور میں نے تمہیں اسی ممبر سے ایک دن حاجی اگر یاد ہو، غلام باز دونوں غلام باز ساتھ ساتھ بیٹھ گئے ہو، یاد ہو اگر حافظ زنگ آلود نہیں ہو گئے تو میں نے حج میں ایک جملہ بولا تھا سعید بھائی کہ ان میں اور اس میں بس یہ فرق ہے، وہ ایک ہے یہ چودہ ہے۔ اگر اس بات پر ایمان ہو گیا، توحید کو توحید رکھو، خدا کو خدا مانو، ان کا بھی اللہ مانو، یہ تصور کو نہیں جھکتے، حقیقت کو سجدہ کرتے۔ جی 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 جی، یہ دیوار کو نہیں جھکتے تھے، بھائی یہ دیوار کو نہیں جھکتے آگا جی۔
परवरदिगार को झुकते हैं। और ये तो ऐसे नमाजी हैं, मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा के वसी की ज़बान से सुना, तन्हाई की नमाज में शाह नजफ कह रहा था, इलाही जिअतु बिका इलैका, तेरी तरफ आया हूँ तुझे साथ लेकर। कभी नफी ना करना वरना अली राजी नहीं होगा। तुझे प्यार है ना अली से? कितना? कोई तेरे सामने अली को माज़ अल्लाह गलत कहे, मरने मारने पे तुल जाएगा कि नहीं? अली को तेरे प्यार के मुकाबले में अपने अल्लाह से कहीं ज्यादा प्यार है। जी, वो तौहीद के मुनकर को हाथों से जिंदा जला देता है। हाँ, इसलिए ये दोनों फर्क मलहूज रखो। मैं जुमला कहने लगा हूँ, अल्लामा कायनी की गुफ्तगू सुन ली। तो अब शब आशूर हुसैन कहाँ बोल रहा था? कह गया पिछला मोहल्ला बिल्कुल रह गया। ज़बाने बेज़बानी से वो बोल रहा था, नेज़े पे हुसैन कहाँ कुरान पढ़ रहा था। शायर की तो फिर अपनी तरंग होती है, अपनी उमंग होती है, वो उसे ना कोई फतवे शतवे का डर होता है। हाँ, गजनफर तो फिर भी सोचता है ना, वो नहीं सोचते बेचारे। हाँ, अब शेर जोश मनी आबादी का है, मेरा नहीं। मुझे न पकड़ लेना, उसकी कब्र पे चले जाना। उसने देखा कुरान पढ़ते हुए, शेर लिख दिया बेखुदी में। ये नकवी साहब मैं नहीं कह रहा, जोशमनी आबादी कह रहा है। कहते एक मुर्दा खुदा, चक्कर है, ये थोड़ी थोड़ी सुस्त लगती है मुझे। हाँ, एक मुर्दा खुदा, मुर्दा खुदी, महवे तमाशा। मैं जिम्मेदार नहीं, जोश को पकड़ो। वो कह रहा है हमजद, जोश में आबादी कह रहा है, एक मुर्दा खुदा, मुर्दा खुदी, महवे तमाशा, और एक जिंदा खुदा, जिंदा खुदी नो के सिना।
ملک نذیر، ملک ہر، جو کوئی جاوید شاہ، جو کوئی اپنی رگیں اس کے عشق میں کاٹ سکتا ہے، تقدیر کو موم بتی کی طرح کاٹ دیتا ہے۔ پتہ نہیں میں کہاں پڑھ رہا ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں، میرے سامنے بس کچھ ہے، میں اسی کا چہرہ دیکھ رہا ہوں۔ آؤ ایک اور راز بھی ہے جو ہمارے لیے راز ہے، حسین کے تو اتوار میں شامل ہے کہ حسین منی و انا من الحسین کی بھی نقوی صاحب نوبار شاہ کی تفسیر شب عاشور ہوئی ہے، یا میں نے محمد مصطفیٰ کا اختیار دیکھا شب معراج، حجاب اکبر میں ہاتھ ڈال کے کہا سامنے آتا ہے کہ ہٹا دوں پردہ۔ عامر پتہ نہیں تو کس گونج میں ہے، حسین کی ابھی بات نہیں کر رہا میں، حسین کے تو بڑے عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ایک مروان کی روایت پڑھی ہے میں نے، ایک انس بن مالک کی پڑھی ہے۔ مروان کی روایت جنت البقیع میں پڑھی ہے، انس بن مالک کی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مدار پہ پڑھی ہے، لیکن بیان دونوں کا ایک ہے، بیان میں کوئی فرق نہیں۔ تھکے ہو؟ ہاں ابھی تو میں نے مرکب ادراک کو سیدھا کیا ہے، ہاں جاگنا اس کو ہونے والا ہو۔ آگے مضمون ایک ہے، کیا سردی تھی بڑی، کپ کپی تاری تھی، بوندا باندی ہو رہی تھی، اندھیرا اتنا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، کبھی کبھی بجلی چمک جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کسی شے کا۔ اچانک مناجات کی آواز آئی، میں چونکا، اس سخت سردی میں، برستی بوندا باندی برسات میں اللہ سے مناجات کون کر رہا ہے؟ میں نے غور کیا، لے جا حسین کا بانی تم ہو، دعا تمہارے ذمہ داری ہے، ہاں کہ مولا ان سب کو توفیق دے۔ ویسے تو الحمدللہ کافی سے زیادہ خریدار ہیں میرے سامنے، ہاں تو ویسے تو دیکھو نا، برداشت جو ہے لاہور والوں، یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ میں تمہیں ایسے مبارک نہیں دیتا، ڈرتا ہوں تم سے، ڈر ہڑتال پہ تھا جس دن غضنفر پیدا ہوا ہے، اور ڈر وار کسی کا نہیں۔ ہاں ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنے والا تو لعنتی ہے، ملعون ہے، منافق اعظم ہے، صحیح کہتا ہوں۔ امیر کائنات جیسا خطیب ترستا گیا، لو وجدت حملا، کاش برداشت کرنے والے ملتے۔ پھر فرمایا وجدت 40، کاش 40 بندے مل جاتے۔ پھر کہتے وجدت 20، 20 مل جاتے۔ وجدت 10، 10 مل جاتے۔ وجدت 5، 5 مل جاتے۔ وجدت 1، 1 مل جاتا۔ علی کا یہ کہنا سلمان بھی الگ ہو گیا۔ سلمان بھی نہیں برداشت کرتا ان کو، سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں لے جا حسین کا تھا، یاد ہے بول گئی بات؟ کان لگایا ہے حسین اس وقت، اس سردی میں، ان لمحات میں، برسی بارش میں،
کان لگا تو کہہ رہا تھا اذا جاء فی الظلام مبتہلا اجابہ اللہ ثم لباہ، جو اس اندھیری رات میں بستر کا آرام چھوڑ کر تجھ سے سرگوشیاں کرنے آئے، تیرا حق ہے نا کہ تو جواب دے۔ یہ بات میری، ہاں میں حیران کھڑا تھا۔ عباس کے عالم کی قسم کہتے ہیں عرش سے آواز آئی لبیک عبدی وانت فی کنفی، فحسبک الصوت قد سمعناه دعاؤک عندی یجول فی حجب فحسبک الستر قد سفرناه، لبیک میرے بندے، تو میرے پہلو میں ہے، تیری آواز ہم نے سن لی ہے، دعا کا اندی یجول فی حجب، تیری یہ پکار جو ہے میرے حجابات میں چکر لگا رہی ہے۔ تو کمزور معدے والا ہے بہانہ بنا کے اٹھ جائے، اٹھ جائے، اٹھ جائے، نہیں تیری پکار پردہ ہوئے کبریائی میں گردش کر رہی ہے۔ فحسبک الصوت قد سفرناه، لے راضی ہے ہم نے پردہ ہٹا دیا۔ سمجھ آئے گی۔ اب میں نے ظہیر زیدی سوچنا شروع کیا سعید زیدی اس بات کو کہ آواز آئی تھی فحسبک الستر قد سفرناه، سفر تو نہیں کہا اللہ نے کہ میں نے ہٹا دیا، کیونکہ سفرناه ہم نے پردہ ہٹا دیا، اس کا مطلب کوئی اور بھی تو ہٹا سکتا ہے، یہ ہم جو ہے۔ پتہ نہیں کون میری انگلی پکڑے ہوئے میرا ہم سفر ہے، کون اس کارواں سے پچھڑ گیا ساجد بیٹے جگانا محلے کو۔ بس میں تلاش کرتے کرتے چونکہ عالم ارواح میں تھا، روحیں بہت پرانی ہیں، تیری بھی ہیں، تیری روحیں سست تھی، میری ذرا چست تھی، تو میری روح نے پرواز شروع کی، عرش کی دائیں جانب کو چھوڑا، پرواز کرتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرا ملک عراق کے ایک صحرا سے گزر ہوا، نور کے خیمے لگے ہوئے تھے، لوگوں کو کپڑا نظر آ رہا تھا، میں روح تھا، مجھے نور نظر آ رہا تھا۔ اور نقوی صاحبہ بادشاہ جی خیمے سے وہی آواز آ رہی تھی، وہی لہجہ جو جبریل کو آتا تھا پردے سے۔ میری زندگی میں آگا جی وہ وقت آئے کہ جو کہنا چاہتا ہوں کہتا جاؤں، لیکن ذہن میں رکھنا میں نے اللہ کبھی نہیں کہا نہ کہوں گا۔ اللہ کہہ کے ان کے فضائل کا لطف ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں نہیں؟ جب یہ کہتے ہیں ہماری پہچان دنیا میں ممکن ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں،
تو جس نے اللہ کہا وہ کم بخت یہ دعویٰ کرتا ہے میں نے پہچان لیا. جبکہ پہچان ممکن نہیں ہے, نہیں پہچانا جا سکتا. ہاں اس لیے ہم اللہ نہیں کہتے, ہم کم ظرف نہیں, اور نہ ہی یہ خود کو اللہ منوانے آئے ہیں. اب اگر مقدر جاگ رہا ہے اور انشاءاللہ جاگ رہا ہے, اس کے ماننے والے ہو جو بس زندگی میں ایک رات سویا ہے وہ بھی اس کے لیے. تو جب مجھے نہ کوئی ذات نور کا خیمہ نظر آیا میری روح تھر پڑی. زمین پہ نور. اب جو حسیات روح کی ہیں وہ حواس ظاہرہ کی تو نہیں ہے نا. جنت الفردوس کی خوشبو آنے لگی زمین پہ جنت. فن سے ٹھک سے میری روح خیمے میں داخل ہوئی. میں نے دیکھا, روئے گا تو میں ممبر چھوڑ دوں گا, سنبھالو اپنے آپ کو. نہیں اس طرح پھر ٹھیک ہے, فضائل میں آتا ہے رونا, میں تسلیم کرتا ہوں, لیکن سنبھال کے. بے شک آنسو برستے رہیں, لیکن ہائے کی اجازت نہیں, ورنہ میں مذاہب پڑھنا شروع کر دوں گا, پھر بہت کچھ کا نقصان ہو جائے گا. بس میں اندر داخل ہوا, مٹھی بھر لوگ بیٹھے تھے, کوئی 97 برس کا, کوئی 95 برس کا, کوئی 65 برس کا, کوئی 34 برس کا, کوئی 22 برس کا, 24 برس کا, 18 برس کا, کوئی 13 برس کا, کوئی 9 برس کا, کوئی 5 برس کا بچہ. اور حسین کی آواز آئی, جو میں نے بتایا, اگر دلیل چاہیے لو میں نے پردہ ہٹا. چھٹی مجھ پر وہاں, وہ بھی بتاؤں. ویسے تو بہت سے کھلے, اور اچھا یہ کوئی اتنا سیر چشم سالار تھا, کوئی ایسا بے نیاز سلطان اعظم تھا کہ اس کی بے نیازی میں فنا ہو کے خود بے نیاز بن گیا. بار بار شمع بجھوا رہا ہے, پھر جلوا رہا ہے. جاؤ تاریخ آدمیت کو چیلنج میرا. کیا کہا میں نے؟ تاریخ انسانیت کو دیکھ لو. سکندر اعظم جیسوں کو دیکھ لو, ذوالقرنین جیسوں کو دیکھ لو, ہر ایک نے کوشش کی ہے میرا لشکر بڑھے. حسین کہتا ہے کہ اللہ اکبر. اب جو میں حشم گلفام امجد, میں روح تھا, میری روح نے قدم چومے حسین کے. مولا یہ اتنی بریادی کو کر رہا ہے, ہر کوئی کوشش کرتا ہے, تعداد بڑھے, تو گھٹانے کی کوشش میں. اس کر آگے کہا جاہل نہ بن, ادراک اور شعور کا دامن پکڑ. اگر میں نے لڑنا ہو 9 لاکھ کیا 9 کروڑ ہو, میرا عباس کافی ہے. میں نے تو لڑنا ہے
بڑی تعداد ہے، میں تو 72 دفعہ موت کو مار سکتا ہوں. پھر وہ جو سالار اعظم تھا بھائی مولانا صبی شیرازی، وہ ایک ایک کو نام لے کے کہہ رہے حبیب چلے جاؤ یار، سہیل چلے جاؤ. ذات واجب کی قسم 1400 سال میں میری کیا ضرورت، میں اس کے کوچہ بلاج کا ادنا ترین سگ ہوں، وہ بھی بن جاؤں تو بڑا شرف ہے میرے لیے، میری حقیقت ذرہ بے قدر ہوں. لیکن یہ شاہ نجف کے بچوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ 1400 سال میں یہ راز ممبر سے غضنفر کھولنے لگا ہے، کسی نے نہیں کھولا. میرا چیلنج ہے، ثابت کر دو مجھ سے پہلے فلاں نے کھولا، شہرک کا خون دے دوں گا. اتنا بڑا راز باسی چہروں کے حوالے کر دیا. سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آ کے رکھنا. اچھا اب ایک ایک کا نام زہر چاہ اور یار آپس چلا جا. میں ہکا بکا رہ گیا. نبی صاحب عجیب منظر تھا. کوئی کہتا ہے این اقتلو ثم اغرقو ثم اغرق فی الری ثم انشرو ثم اقتلو ثم اغرقو ثم اغرق ولو فعل بی الف مرت ما ترکتکا. کہتا میں قتل کیا جاؤں تیرے عشق میں، پھر مجھے جلا دیا جائے، پھر میری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے. قتل کیا جاؤں پھر لاش جلا دی جائے، ثم اضرب فی الریح پھر ہوا میں راکھ اڑا دی جائے، ثم انشر پھر زندہ کیا جاؤں. سر اٹھا ولو فعل بی الف مرۃ، اسی طرح 1000 دفعہ زندہ کیا جاؤں، 1000 دفعہ قتل کیا جاؤں، 1000 دفعہ جلایا جاؤں، 1000 دفعہ راکھ ہوا میں اڑائی جائے، پھر بھی تیرا دامن نہیں چھوڑوں گا. اچھا ہاں، سر اٹھاؤ، سر اٹھاؤ، میری طرف دیکھنا. ایک اور اچھا دیوانگی میں کہتا ہے اقلتنی السباع حیا ان ترکتک. کہتے ہیں اگر تجھے چھوڑوں درندے مجھے زندہ چیر کے کھا جائیں. لم یزدنی فیک الا حبا. کہتے مجھے زندہ کو آرے سے بار بار چیرا جائے، آرے کی پرش سے تیری محبت بڑھے گی. جو ہی آرے کی آواز آتی نا، ایک آواز پیدا ہوتی ہے، وہ آواز تیرا عشق بڑھائے گی. کیا ہے یہ، کیا ہے یہ؟ بشیت حیران ہے، تقدیر انگشت بدندہ ہے. حسین تو نے کیا پیدا کیے؟ حسین تو نے کیا ہیرے جمع کیے؟ اب تھکن کیسے اتاروں میں؟ حسینی لال در خوشیاں غم ڈال، سخی لجپال
کی رگوں میں کیسے داخل کیا ہے. اچانک دیکھا ایک 95 برس کا بوڑھا تھا، قرآن کی طرح کمر جھکی ہوئی تھی. ایک ربائی یاد آ گئی ہے میری نہیں، علامہ علی نقی نقن، ان کی ربائی ہے جو حبیب ابن مظاہر پہ انہوں نے لکھی ہے، مجھے بڑی پسند ہے. نہیں تو نہیں سنا. وہ کہتے ہیں سواد کربلا میں، کربلا کی کثرت کے ہجوم میں، سواد کربلا میں ناصر شبیر کی صورت، سواد کربلا میں ناصر شبیر کی صورت، حبیب ابن مظاہر صاحب توقیر کی صورت، کماں بردوش، نیزہ ہاتھ میں، تلوار پہلو میں، کمر مثل کماں تھی، جا رہے تھے تیر کی صورت. کیا آ رہا ہے؟ کمر مثل کماں تھی، جا رہے تھے. وہی کمر کی کمان کو شدت جلال سے سیدھا کر کے حبیب اٹھا. ہاں سارے اٹھانا. یہ قبریں سجاد نے بنائی ہیں، کتنے قریب رکھا ہے حبیب کا بابا. کوئی سبب ہے نا، کوئی وجہ ہے نا بھائی. سارے اٹھانا. کھڑا ہوا. باقی تو سب حسین سے بول رہے تھے نا، حسین سے کچھ نہیں بولا، جو حسینی تھے ان سے بولا. اسرار کے خریداروں، حبیب کہتا ہے اور جتنے خیمے میں بیٹھے مجھے میری بات کا جواب دو. کیا لماذا جئتم بہذا المقام، کیوں آئے ہو یہاں، کیوں جمع ہوئے ہو؟ سب نے بھائیوں کی جویا ایک زبان سے جواب ہے، لننصر غریبہ فاطمہ، تاکہ بطول کے پردیسی بیٹی کی نصرت کرے. کہتے ہیں لما طلقتم حلائلکم، تم نے اپنی بیویوں کو آج طلاقیں کیوں دی ہیں؟ خریداری کوئی نہیں. ہاں بازی سے چھوڑ دیا پھر کبھی صحیح. ہاں اور بات کرتا ہوں. نہیں اب کوئی نہیں، امجد کوئی نہیں خریدار. مقتل ہے ملک اور ملک نصیر مولانا سبی شرازی شہر نے ہر ایک نے لکھا. دو کا تفصیل سے، ایک زہیر بن کین کی بیوی، اس کا نام تھا دیلم کو طلاق دی. ایک حبیب ابن مظاہر نے اپنی بیوی جو بنی اسد سے دی اس کو طلاق دی، جاؤ آزاد ہو. اور دونوں نے کہا ما انصفتنی، یہ انصاف کیا تم نے ہم سے. جنت کا مالک بننے چلا ہے میرے بغیر. جی تو جس جنت کے فراق میں مرا جا رہا ہے
तेरे लिए ही तो इन्होंने अपने 8वें दर्जे के नौकर को इजाजत दी कि जा बगदाद की गलियों में टके टोकरी नीलाम कर दे। जन्नत साजपन, जी हाँ, जन्नत बांटने वाला पन। हाँ, तो ये सब ने लिखा कि सारे सिपाही हुसैनी ने बीवियों को तलाक दी, सब ने लिखा। आगे बात किसी ने नहीं की, तौफीक नहीं हुई, मसलहत नहीं थी, क्या था अल्लाह जाने। मुझे तो हुई है तौफीक, मैं कहने लगा हूं, मेरा सर उठाओ जिनको ये यकीन है कल हमने मर जाना है, तो बीवियां तो वैसे भी आजाद हो जाती, तलाक क्यों दे रहे हैं? कुछ नहीं कहता, जाओ उलमा से पूछना। हाँ, जिसको जिस आलिम पे भरोसा उसी से सवाल करना। मरना है, यकीन करके आए हैं, वसीयतें करके आए हैं, कफन साथ कुछ लेके आए हैं, पता है कल मर जाना है। इद्दत गुजार की तो बीवी वैसे आजाद होगी, तलाक क्यों है? जब सबसे पूछ के थक जाना, फिर कूचा विलायत के सग के पास आना, फिर मैं बता दूंगा क्यों दी है। आज नहीं बताऊंगा, आज नहीं, आज नहीं। 1000 नारे सही दे लगवा लो, आज नहीं बताता। अल्लाह का वास्ता, फातिमा के हक का वास्ता। ला इलाहा इल्लल्लाह। हम देते रहेंगे। मैं इसको लाते हो तो हाथ ही जोड़ लो। जो आप चाह रहे हैं उस इम्तिहान पे आप अभी फरिश्ते बुलाने को भी पूरे नहीं दो। जो आपको आता हुई है वो भी कल पूरे फरिश्तों को भी नहीं मानो। अभी तो वो भी सुनना है आपसे, तो 1400 साल में किसी ने लिखा और आप देख रहे हैं। और इन सब की तरफ से ईमानदारी से आपको बता रहा हूं, तौहीद को मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, सिर्फ इसलिए मानते हैं कि ये कहते हैं फिर हमारे मर्जी जो मर्जी मानते। इनकी तलवार अतात और बैत की है, हुक्म बजा सर तस्लीम कम। इनको अल्लाह नहीं मानते क्योंकि ये कहते हैं हम अल्लाह नहीं। आज आपको ये जमात बिल्कुल ऐसे ही मिली हुई है जैसे कम से कम मैं कहने को तैयार हूं। कल से जो मैंने देखा है आपको 40-50 हजार लाइव सुन रहा था। ये भी खास चुने हुए हैं जो यहाँ आए हुए, वरना दुनिया में 60 अरब इंसान बसता है। और हम सब आपसे इल्तिजा करते हुए कि ये हमारी कमजोरी और इसको दरगुजर करते हुए इम्तिहान देते रहेंगे, पास होते रहेंगे, सब तस्लीम में कम रहेगा। तो वह हाथ बुलंद करो, मेरी मिन्नत करो।
बतूल के हक का वास्ता दे दिया, मेरी जरूरत पहले आमादा हो गया था। मौलाना सभी शिराजी मन की मुराद मांगो, मिलके बोलो, दिल से बोलो, हमारा निकल अंदर। मौलाना आपने शाम तक पढ़ा, हौज़ा ज़रबिया में पढ़ा, मराजे से तालीम हासिल की, एक छोटा सा फ़िक़्ह का मुझे मसला समझाइए। मैं अपने घर से गायब हो जाता हूँ 1 महीना, 6 महीने, क्या मेरा निकाह बीवी से ख़त्म? नहीं। साल, 10 साल, 20 साल भी गायब रहूँ, मेरा निकाह खड़ा है। और अगर तलाक दे दूँ, खत्म हो गया। हुसैन वाले तलाक ही इसलिए दे रहे हो दुनिया वालों, बज़ाहिर हमारे गले कट रहे हैं, हम मर तो नहीं रहे। हुसैन तुमसे राजी हो, या रसूल के लिए पढ़ा कि रसूल की बीवी से निकाह हराम, हत्ता कि रसूल जिसको तलाक दे दे उससे भी हराम, रसूल की तलाक वाली से भी हराम, इनकी तलाक वाली से जायज, लेकिन आधी सिफत में शामिल हैं जो बशर को सिफात नबूवत में शरीक कर दे, उसे हुसैन कहते हैं। सुल्तान रुमा है ना करबला ज़ियारतों के लिए, वजीर से कहते हैं शहीद जिंदा होते हैं? हाँ जिंदा होते हैं। चलो मैं हुसैन की कब्र खोद के देखूं? कहते रसूल रसूल का बेटा है, बेअदबी है ये, कहीं कहर इलाही में आ जाए तू। तजर्बा तो करना है। चलो हुसैन की लिखो, तो एक पास हबीब की हजरे से खोदो। अब खोदा तो क्या देखा, जब ईंटें हटाई लाद खोली, अबयज़ुल लहियत अबयज़ुल लौन अला सदरिही सैफुन यदहु अला मक़बदिही, सफेद रीश ताज़ा तरशी हुई, सफेद चेहरा, सीने पे तलवार, हाथ कब्जे पे। सफेद रीश ताज़ा तरशी हुई, मतलब खूबसूरत दाढ़ी, दूध सी सफेद उजली रंगत, सफेद कफन, सीने पे तलवार, हाथ कब्जे पे,
جو ہی ہاشمی عبد الغفام آخری اینٹ ہٹی تلوار پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا، کہتے حل خرج القائم، قائم کا ظہور ہوا۔ نہیں ہوا، استجابنا، میں لیٹ گیا پھر سو گیا۔ جس کا حبیب نہیں مرتا، بندے بھی ممبر پہ میرے ساتھ اور ہوتے نا، میرے ہم سفر یہی کام کرنے والے، تو اب تک پتہ نہیں میری قوم کہاں کی کہاں پہنچ چکی ہوتی۔ مر گئے، پھر بھی کوشش کرتا رہتا ہوں، بہت کچھ آپ تک پہنچ جاتا ہے، اور آپ الحمدللہ بہت کچھ سمیٹ بھی لیتے ہیں، سہ بھی لیتے ہیں، برداشت بھی کر لیتے ہیں۔ وہ کمال تمہارا نہیں، امیر کائنات نے فرمایا تھا، اِنَّا عَمَلًا عَمَلُنَا شَعْبٌ مُسْتَصَبٌ لَا يَحْتَمِلُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ۔ فرمایا ہمارے فضائل، ہمارا امر اتنا مشکل ہے، نہ کوئی ملک مقرب برداشت کرتا ہے، نہ نبی مرسل، نہ مومن ممتحن۔ شاہ بن سہوان نے حیران ہو کے کہا، لِمَن يَحْتَمِلُهُ يَا امیر المومنین، پھر مولا برداشت کون کرتا ہے؟ مسکرا کے کہا، لِمَن شِئْنَا، جس کے بارے میں ہم چاہیں وہ برداشت کرتا ہے۔ بڑی بات، درود پڑھ لو مل کر بابا دے بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہو گیا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے۔ بس زیادہ پڑھ لیا، تھوڑا سا اور پڑھنا ہے۔ اب تک تمہارے لیے تھا، اب دو اور عزاداروں کے لیے ہے، ایک تم میں ہے کہیں اور ایک پردے میں۔ درد کی ہر کہانی سے ہر عزادار واقف ہے، پڑھنے والا فقط یاد دلاتا ہے، تصور کرنے سے تصویر عزاداروں کا فرض ہے، خود نکالے۔ میں یاد کراتا ہوں، جس کا مقدر ہے آنکھ کا جتنا وضو وہ ہو جائے گا۔ روایت کسی عالم کی نہیں، کسی راوی کی نہیں، صحابی کی نہیں،
तेरे मौला अली की बे औलाद बेटी रावी है। जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा वो फरमाती हैं कि मेरी बड़ी बहन ने मुझे हुक्म दिया, उम्मे कुलसूम जी बीबी, जहां से काफिला चलने लगे वहां भी बच्चे शुमार कर लिया कर, और जहां काफिला पड़ाव डाले वहां भी शुमार कर लिया कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बीबी चलते वक्त शुमार करो, उतरते वक्त क्यों? तो ताकि मैं जानना चाहती हूँ हमारे साथ कितने आए हैं, नाना के दीन पर कितने काम आए। अल्लाह अकबर। होता रहा सफर, संभालती रही अली की बेटी बच्चे। मूसल के बाहर काफिला उतरा है, अभी उतर ही रहा था, कुछ उतरे कुछ उतरने पाए नहीं थे। हुकूमत का जासूस दौड़ा दौड़ा आया, इस शहर में अली वालों की कसरत है, हथियार जमा हो रहे हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हमला करना चाहते हैं, कैदी भी छुड़ा लेंगे, सर भी छीन लेंगे। शब ने कहा अर रही जल्दी कूच करो, जल्दी कूच करो। इतनी जल्दी कूच हुआ बच्चे शुमार नहीं किए जा सकते। अदादार का दिल बहुत नरम है, मैंने हाथ जोड़े हुए हैं सबके सामने, ज्यादा चोट लगे तो लिल्ला माफ कर देना। बस काफिला कोई बमुश्किल गायती मिल गया होगा, सुल्तान करबला के सर वाला नेजा जमीन में उतर गया, बिना तशबीह जोर लगाता है, इसमें नेजा बाहर नहीं आता। शामी बुलाए 5, 10, 20, 40 बंदा जोर लगाता है, रोने वालों नेजा बाहर नहीं आता। मैं मिंबरों से अक्सर ये जुमला कहा करता हूँ, और वो मोमिन के दिल के लिए खंजर है। इस हरामजादे शिमर के शौक ही दो थे, या मासूमा को तमाचे मारना, या सज्जाद की पुश्त पे सतरे लिखना। या 4 साल की बतूल को तमाचे मारना, या बाकिर के बाबा की पुश्त पे तारीख करबला लिखना। सज्जाद के पास आया, पहली सतर लिखी, जख्म निगाह मेरे इमाम की उठी, जालिम मेरा जुर्म, और तेरे बाबा के सर वाला नेजा गड़ गया है, क्यों नहीं बाहर आता? बलून पहले पूछ लेता, अभी बताता हूँ। फूफी के महमल के पास आया, फूफी अम्मा बच्चे पूरे हैं, अब अल्लाह करे सबके सीने में गोश्त तो पत्थर ना हो। बड़ी बहन ने बिलादश भी छोटी की तरफ देखा, छोटी ने कहा बीबी तेरे सामने कितनी जल्दी तैयारी हुई है, वक्त ही नहीं था बच्चा संभालने का, आप संभालती हूँ। हाथ तो आजाद थे नहीं, यूं गिनती, निगाह दौड़ाई, दौड़ाते दौड़ाते सैयदों गैर सैयदों नंगे सर बैठ के रोने वालों, अचानक आ चीख निकली, कहा मैं बर्बाद हो गई, सकीना नजर नहीं आई, बच्चों में सकीना मौजूद नहीं है।
कहा मेरे बाबा के सीने की जीनत पीछे रह गई, काफिला रोक, मैं बहन को ढूंढ के ले आता हूँ। मलून ने कहा तूने मनों के हिसाब से लोहा पहना हुआ है और फिर पैदल है, देर हो जाएगी, मैं घोड़ा दौड़ा के तेरी बहन ढूंढ के ले आता हूँ। मैंने कह दिया तूने सुनेगा। इसने घोड़ा मोड़ा, ज़ैनब की आह निकली, सज्जाद ये तो मेरी बच्ची को जिंदा नहीं लाएगा, ये जालिम है, ये तो लाश उठा के लाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब बानी वजह से इजाजत देना, मुझे जुमला पढ़ने की। अब्दुल्ला अस्कलानी रावी है, अब्दुल्ला अस्कलानी कहते मैं फौज यजीद में था लेकिन साहिब औलाद था। अली की बेटी के ये जुमले मैंने सुने, मेरे दिल पे छुरी चली। मैंने कहा बीबी फिक्र ना कर, मैं घोड़ा पीछे दौड़ाता हूँ, अगर इसने उंगली भी लगाई इसका बाजू काट लूंगा। जब चंद कदमों पे आगे शिविर दौड़ा रहा है, पीछे मैंने दौड़ाया, तो 2 मील पीछे हमारे देखा एक 4 साल की बच्ची है, हाथ बंधे हुए वादी में दौड़ रही है, फुफी अम्मा सज्जाद मुझे तन्हा छोड़ के चले गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यकीनन खून रोने वाले की हर अज़ादार पे नजर है। अब्दुल्ला अस्कलानी कहते हैं मैं चंद कदमों का फासला था, शिविर चंद कदम आगे था, इसने घोड़े से छलांग लगाई, बच्ची के करीब इस हरामजादे ने बिला तशबीह तमाचे के लिए हाथ उठाया, इसने हाथ उठाया, बड़े जल्दी से छलांग लगाई, तलवार निकाली। मैंने कहा खबरदार, आदमी लगा बाजू काट दूंगा। अल्लाह जाने आले मोहम्मद पे क्या गुर्बत थी। जब शकीला ने देखा कोई खैर खा गया, दौड़ के अब्दुल्ला के पीछे आ गई, चाचा तेरी बड़ी मेहरबानी, चाचा तेरा बड़ा शुक्रिया, चाचा ये बड़ा दाम है, मेरे नुकसान रखने, मेरे कानों से रहूंगा। रिवायत पूरी कर दो पूरी है, इजाजत है? चाचा तेरी बड़ी मेहरबानी, जालिम है, देख मेरे नुकसान जख्मी है, मेरे कानों से इसकी वजह से लहू जारी है। अब्दुल्ला कहते हैं मैं रोया, मैंने कहा अब बच्ची घोड़े पे मेरे साथ सवार हो जा, तुझे ले जाऊं। कहती है मैं सैयद ज़ादी हूं, मैं तेरे साथ घोड़े पे नहीं बैठ सकती। अल्लाह जाने यार, अब अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं, खुदा करे तू सुन सके। कहा मैं सैयद आदि हूं, बैठ नहीं सकती, मैं घोड़े के आगे आगे दौड़ती हूँ, शिविर ने मुझे दौड़ना सिखा दिया है, इसने मुझे इतना दौड़ाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला घोड़े से उतर आया, कहते बीबी मैं नहीं सवार होता, तो अकेली सवार हो जा। बस छोड़ने लगा मैं, लेकिन तू बच्ची है, उठा के बिठा दूं, अब मुझे हाथ न लगा, मेरे करीब ना। बीबी कैसे सवार होगी? कहा देख, घोड़े के पास आई,
کہتی ہے تجھے میرے بابا کے مرتجل کا واسطہ، جیسے اس نے میرے بابا کو اتارا تھا گھوڑے